بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق، اور آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ حقیقتاً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم استاد محترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ استادوں کے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ پیر اور زبان کھول رہی ہے۔ اگر سوال و جواب میں گفتگو میں کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا۔ استاد جی، سب سے پہلے تو آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتلائیں کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ ٹھیک ہے، میرا تعلق جی ضلع اٹک تحصیل پنڈی گھیب، اس کے آگے ایک بہت بڑا قصبہ ہے کھڑپا، جی پھر اس کی ایک پنڈ ہمارے علاقے میں ڈھوک کہتے ہیں، ڈھوک سے دنوس سے ہے، اور ہمارا تعلق عوام برادری سے ہے۔ میرے والد محترم سن 77 میں فوت ہوئے، بہت بڑے عالم تھے، خطیب تھے اور درویش آدمی تھے، ماشاءاللہ۔ اور والدہ محترمہ تقریباً 1 صدی عمر پائی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کا قرآن بچیوں کو پڑھایا ہے۔ سر جی، یہ بتائیے کہ آپ نے کس عمر میں دین کی طرف دین کی تعلیم لینا شروع کی؟ جی میں جی تقریباً میری عمر 14 سال تھی، اب 60 سال سے زائد ہے، تو اس وقت میں سب سے پہلے مڈل کر کے ملوالی مفتاح العلوم فاضل دیوبند مولانا نور محمد نبر اللہ عمر قدو کے مدرسے میں گیا، تو وہاں کچھ عرصہ میں نے کریمہ نام حق یہ کتابیں پڑھی، پھر وہاں سے میں آ گیا، اور آ کے قریب ہی ایک ہمارے پنڈ ہے، وہاں میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں مولانا خضر حسین صاحب حفظہ اللہ، ان سے میں نے صرف منیت المصلی اور کچھ ترجمہ پڑھا۔ جی تو سر جی، پراپر طریقے سے آپ نے دینی تعلیم، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کورس وغیرہ، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ میری ابتدا ہو گئی جی۔ تو اس کے بعد پنڈی گھیب میں ایک استاذ تھے، بہت فنی، یہ سمجھ لیں کہ ہوا فنان، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان سے میں نے کچھ کتابیں پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قاری شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قاضی صاحب کے اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد، اور ارشاد التوحید میں ایسے مضبوط ان سے میں نے یہ نحویت تک شرح تعامل تک پڑھی۔ اس کے بعد بہت بڑا ہمارا مدرسہ ہے جماعت کا دارالعلوم فاروقیہ، حضرت مولانا قاری سلطان محمد مدظل العالی جو خصوصی شاگرد ہیں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے، ان کے پاس 2 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا، اور انہوں نے دورہ حدیث شریف نصرت العلوم میں کیا، تو میں 4 سال ان کے پاس رہا۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ اتنا وفاق کا زور نہیں تھا، سادسہ تک میں ان کے پاس رہا۔ تو پھر اس کے بعد فاضل دیوبند جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کریمہ نام حق، پھر میں وہاں گیا، موقوف علیہ کیا، اور اس کے بعد دورہ حدیث شریف کیا، چونکہ استاد مولانا نور محمد نبر اللہ عمر قدو فاضل دیوبند علامہ انور شاہ کاشمیری کے خصوصی شاگرد، بلکہ حضرت جب دارالعلوم دیوبند چھوڑ کے گئے ڈھابیل، تو اس وقت استاد ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے پاس کتابیں پڑھانے کے لیے رکھا تھا، اور میرے استاد جن سے میں نے سیاستہ پڑھی ہے وہ مولانا رسول خان رحمہ اللہ تعالی استاد الکل فی الکل کے بھی شاگرد تھے، اور مجھے وہاں رہ کے بہت زیادہ فائدہ ہوا حدیث کے حوالے سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے دورہ حدیث اور دورہ تفسیر کہاں سے کی؟ ٹھیک ہے جی، دورہ حدیث میں جو ہے نا جی، صرف استاد مولانا نور محمد نبر اللہ عمر قدو، کیونکہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے، تو میں پھر ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ میں ان کے علاوہ کہیں اور دورہ حدیث شریف کروں، انہوں نے مجھے
10 کتابیں پڑھائی تھی، 6 مشہور، موطا، طحاوی اور مسند امام اعظم۔ جب دورہ مکمل ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ استاد جی آپ نے فرمایا تھا میں صرف ایک کتاب پڑھاؤں گا، بخاری شریف، بوڑھا ہوں، میں نے تو 10 پڑھ لی، دل کا عشرۃ کاملہ، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اور میرا ان کے پاس دورہ حدیث کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی آخری عمر تھی، اللہ کے سچے ولی تھے، وہ فرماتے تھے الستُ بربکم، والا وعدہ بھی مجھے یاد ہے، عالم ارواح والا۔ تو مجھے بہت فائدہ ہوا کیونکہ میں نے دورہ حدیث اکیلے کیا تو میری کوئی حدیث رہی نہیں، کیونکہ چھٹی تو پھر چھٹی پڑھنا تو میں اکیلا، تو مجھے اس دورہ حدیث شریف اور موقوف اور خصوصاً سراجی جو ان کے بیٹے حضرت الاستاذ مولانا عبد القدوس رحمہ اللہ کے پاس پڑھی، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا اور اللہ نے بڑی عزت دی اور وہ الحمدللہ ان کا فیض جاری ہے۔ سر یہ بتائیے کہ گجرانوالہ منڈیالہ تیگا میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اصل بات یہ تھی کہ میرے یہاں ایک بھائی رہتے تھے قاری عبد الخالق صاحب، وہ کسی دور میں حافظ محمد اسلم صاحب رحمہ اللہ کے پاس مدرس تھے، تو میرا آنا جانا گجرانوالہ میں والدہ صاحبہ کو لے کے آنا یا بھائی کے بچوں کو لے کے آنا، چھوڑ کے آنا، تو میرا آنا جانا تھا۔ تو پھر میں قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے ساتھ بہت زیادہ میری عقیدت اور محبت تھی، اور اب بھی ہے کہ بڑے عرصے سے میں ان کی جو تفسیر ہے عربی والی انوار الطبیان، وہ میں اپنے پاس ان کی ایصال ثواب کے لیے رکھتا ہوں۔ تو استاد مولانا نصر اللہ خان راشد اس وقت ان کی اتنی عمر لگتی تھی جس طرح ہمارا ذل الرحمان حفظہ اللہ ہے، تو یہ کچی آ رہے تھے، تو میں بھی بختے والے سے ادھر آیا تو ہم اکٹھے پیدل چل کے آئے، حضرت کئی صاحب دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے، پہلے 15 پارے وہ اور آخری 15 بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ تعالی، یا اس کا برعکس تھا۔ تو 7 دن میں حضرت قاضی شمس الدین علیہ رحمت اور بدیع الزمان شاہ صاحب کے پاس دورہ تفسیر پڑھا، اس کی مجھے بہت برکات نصیب ہوئی۔ اور جہاں پنڈی گیب میں رہا، چونکہ وہ استاد شاگرد تھے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے، اور انہوں نے ہمیں 2 سال دورہ تفسیر کی طرز پہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا، اتنے ہم سیر ہو گئے کہ میں اور کہیں دورہ تفسیر نہیں کیا ہے ان جگہ کے علاوہ۔ جی تو سوال یہ تھا کہ آپ منڈیالہ تیگا میں جو ہے نا وہ جی ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہ استاد مولانا رسول اللہ صاحب راشد مدظ اللہ علی، ان کے ساتھ تو میری گپ شپ نہیں بنی کیونکہ ایک ہی دن ملاقات ہوئی تھی، تو میرے ایک کلاس فیلو ہے مولانا حسین احمد مدنی حافظہ اللہ، وہ سکول عربی ٹیچر اور بہت اچھے خطیب ہیں، وہ ان دنوں میں یہاں ہوتے تھے استاد مولانا رسول اللہ صاحب کے مدرسے میں۔ یہاں ایک مدرس تھے قاری محمد رفیق رحمہ اللہ تعالی، ان کی آپس میں دوستی تھی، انہوں نے مجھے موقوف والے سال کہا تھا کہ مڈیالہ گجرانوالے کا قصبہ ہے، وہاں آؤ تم کتابیں پڑھاؤ، تو میں نے کہا جی میرا دورہ حدیث شریف رہتا ہے، تو اس دوست نے کہا ہمیں اعتماد ہے تو پڑھا لے گا، تو میں نے کہا قسمت ہوئی تو میں آ جاؤں گا، لیکن دورہ حدیث شریف کر کے۔ جب میں یہاں آیا تو یہاں ٹیسٹ ہو رہے تھے 6 مہینے سے، کہ ان کی 2 شرطیں تھی کہ مقرر بھی ہو اور مدرس بھی ہو، اور یہ ریجیکٹ کر دیتے تھے، مسترد کر دیتے تھے۔ اور میں جب آیا تو مغرب کے بعد، مغرب کی میں نے نماز پڑھائی، تو اس کے بعد میں نے 20 منٹ درس دیا، ان اللہ یامر بالعدل، تو انہوں نے درس سن کے مجھے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا، اور انہوں نے تنخواہ پوچھی تو میں نے کہا جی میں پڑھانا مقصود ہے، تو استاد مولانا رسول اللہ صاحب نے میری 900 تنخواہ رکھی، تو وہاں سے میں آج 37 سال ہو گئے کہ مولانا رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں ڈیرا لگانا ہے، پڑھانا ہے، اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، ہر سال ساری کلاسیں ہوتی ہیں، الحمدللہ اسباق ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سر جی آپ کوئی اپنے ہم اثر یا آپ کی کلاس کا جو کوئی 1-2 بتائیں؟ ایک مولانا حسین احمد مدنی ہے جی، وہ اٹک میں کام کر رہے ہیں، مسجد ہے جامع مسجد کھڑپا، اس میں خطیب ہیں، بہت اچھی کتابیں انہوں نے پڑھی۔ دوسرے مولانا خان محمد صاحب ہیں حفظہ اللہ، وہ بڑا عرصے سے تدریس پنڈی گیب کرتے رہے، آج میں خیر ان دنوں میں اب نہیں کر رہے، وہ مجھ سے پہلے مدرس لگ گئے تھے۔
اور ایک مولانا صدیق الرحمانی صاحب حفظ اللہ فتح جنگ میں ان کا مدرسہ بھی ہے، اکیڈمی بھی ہے، یہ ہمارے، اور نصیر الدین ضیاء صاحب حفظ اللہ اٹک میں بڑے خطیب ہیں، یہ سب ہمارے کلاس فیل اور یہ مشہور لوگ۔ ماشاء اللہ سر جی، کافی 8-10 سال پہلے ہم بھی یہاں پہ آئے تھے اس مسجد میں، تو آپ 30-35 سال پہلے یہاں پہ آئے، اور اب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اس علاقے میں، اور مسجد اور مدرسہ جو ہے نا اتنی جو ہے نا ماشاء اللہ ترقی ہے اس میں۔ تو آپ بتائیے کہ 35 سال پہلے اور اب یہ جو درمیان میں جو سفر گزرا ہے یہ کس طرح گزرا اور کتنی مشکلات ہے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ میں یہاں جب آیا تو یہاں جو انجمن تھی، چودھری ہدایت اللہ مرحوم وہ صدر تھے، جی حاجی محمد حنیف صاحب محترم وہ آپ بھی حیات ہیں، اور حاجی محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ ناظم تھے۔ مجھے گجرانوالے سے استاذوں کے پاس سے لے کے بھی وہی آئے تھے۔ تو اس وقت جب میں نے تدریس شروع کی تو میرا مزاج شروع سے سخت تھا، لیکن یہ لوگ پہچان گئے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ انہوں نے میری طبیعت سخت، مزاج سخت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ مجھے بیٹا سمجھ کے ساتھ چلائے رکھا، اور میں بھی چلتا رہا، اور کتابوں کی تدریس جنون کی حد تک مجھے شوق تھی، جو آج بھی واللہ مجھے اسی طرح شوق ہے۔ تو اس وقت مشکلات مالی طور پہ تھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حسد بھی تھا، مخالفتیں بھی تھیں۔ پھر بریلوی حضرات سے ایک دفعہ مقابلہ آ گیا، تو ایک رات مجھے مسجد کی چھت پہ سونا پڑا، نوجوان ریفلے لے کے پیرے کے لیے بیٹھے رہے، پھر ان کے ساتھ صلح بھی ہو گئی، وہ کوئی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی انہوں نے توہین کی تھی، تو میں نے سپیکر کھول کے جواب دیا تھا۔ تو ہر قسم کی مشکلات اپنے بیگانوں کی طرف سے رہیں، لیکن اب الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 5 ذاتی مسجدیں اس کے علاوہ ہیں جو میرے نام ہیں، میں نے آگے وقف کی ہیں، اور لوگ بھی الحمدللہ پہلے بھی اور اب نوجوان ہو گئے، بچے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، الحمدللہ تعاون بھی ہے، عزت اور احترام بھی ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب دین کی وجہ سے مخالفت ہو، اور مخالفت اس درجے کی ہو کہ اپنے بیگانے حقیر سمجھیں، آدمی صبر کرے تو اللہ بڑے انعاموں سے نوازتے ہیں۔ میرے وہ دور بھی آیا ہے کہ بڑی مشکلات آئیں، لیکن میں نے صبر کیا، تو اس کا آج فائدہ ہے کہ اپنی اولاد شاگرد الحمدللہ ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ استاد جی، یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ استاد حبیب الرحمان صاحب کافی ان کی طبیعت سخت ہے۔ جی بالکل۔ اصل جی میری جو طبیعت سخت ہے تو اس میں یہ ہے کہ مجھے خود ذاتی طور پہ فائدہ ہوا کہ میرے 4 بیٹے حافظ اور عالم بن گئے، 3 یہاں مدرس ہے، 4تھا لاہور میں دورہ حدیث شریف کر رہا ہے، اور وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابو کا مزاج جو سخت ہے تو ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور اس مزاج کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ اس وقت 6-7 کتابی مدرس میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں جنہوں نے تقریباً یہاں کتابیں پڑھی ہیں، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہوا کہ مدرسے میں الحمدللہ دفاع تحفظ رہا، تو میں اپنے اس مزاج جو سختی ہے اس کو رحمت سمجھا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مجھے فائدہ ہوا۔ جتنی مشہوری ہے میرے مزاج سخت کی اتنی ہے نہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ مولانا عثمان صاحب تقریباً 25 سال سے میرے پاس ہیں، قاری نور محمد صاحب 16-17 سال ہو گئے، استاد جمیل بٹ صاحب 17-18 سال ہو گئے، تو سعید صاحب 13-14 سال ہو گئے، اور لڑکے اکثر میرے شاگرد کریمے سے شروع ہو کے وہ موقوف تک میرے پاس رہے ہیں۔ جنہوں نے پوری کتابیں پڑھی ہیں وہ اگر اب منڈیالے میں آ جائیں کسی دن بالاتفاق یا بالامر آ جائیں تو یہ مسجد فل ہو جائے، جنہوں نے پوری کتابیں میرے پاس پڑھی۔ تو اگر وہ مشہور چیز کہ میں بہت مزاج کا سخت ہوں تو وہ پوری کتابیں یہاں کیسے پڑھ کے جاتے ہیں؟ جی افسر جی، دیکھنے کو ملا ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں جو صاحبزادگان ہیں وہ جو ہے وہ اس لائن پہ بہت کم ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ صاحبزادے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے جو 4 بیٹے ہیں وہ ماشاءاللہ دین کے حافظ، عالم، قاری ہیں، اور دوسرا دین والوں کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں ان سے بھی بہت وہ پیار محبت کرتے ہیں، اور علماء کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں۔
تو آپ کو جو ہے نا یہ کیا لگتا ہے کہ یہ کس وجہ سے؟ حضرت مولانا بات یہ ہے، آپ بڑے سمجھدار و ادب لوگ ہیں، اس کا سب سے پہلے جواب ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر مجھ پہ ہوتا تو میری اولاد کو دعائے قنوت بھی نہ آتی، حالانکہ یہ پڑھ گئے۔ میری بڑی بیٹی نے دورہ حدیث شریف کیا، 5 دفعہ میرے پاس اس نے ترجمہ قرآن مجید پڑھا۔ چھوٹی اب قدوری پڑھ رہی ہے، نور العذاب پڑھی ہے۔ اصل میں یہ بات ہے کہ یہ تو ہے اللہ کا فضل۔ دوسری ایک میں نے یہ وجہ محسوس کی ہے کہ اپنی طرف سے میں نے ان پہ نگرانی بہت زیادہ رکھی ہے، اور اس نگرانی کی برکت سے اللہ نے فضل فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 37 سال میں کوئی لڑکا کتابی قرآنی ایسا نہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، دفع کرو، اور نگرانی نہ کی ہو۔ اس رات بھی میں 1:30 بجے یہاں چکر لگا رہا تھا مدرسے میں نگرانی کے لیے، اور قاری سعید صاحب کو اٹھا کے میں نے کہا کہ ذرا کمروں کی طرف نظر ڈالو کہ بچہ ڈرے نہیں، تو نگرانی۔ تو میرا خیال میں لوگوں کے بچوں پہ نگرانی کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور خدمت کرنا، یہ شاید یہ سبب ہو۔ باقی پھر بھی وہ بات ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور ایک اور بات ضروری ہے کہ میری گھر والی الحمدللہ اس کا بہت بڑا دخل ہے میرے بچوں کے پڑھ جانے میں، اس کی تربیت، اس کی دعائیں اور اس کا فکر اور خواہش کہ میرے 4 بچے حافظ قرآن ہوں، عالم ہوں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کو میراث کا امام کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو جناب وہ پوچھا جاتا ہے آپ سے، یا ادھر لوگ آتے ہیں یا کہیں بھی پروگرام رکھا جائے میراث کا تو آپ کو ضرور مدعو کیا جاتا ہے، تو آپ کا میراث کی طرف جناب وہ ذہن کب آیا اور اتنے لگاؤ کیسے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ میں سن 82-83 میں پنڈی گیپ پڑھتا تھا، تو وہاں میں نے سراجی پڑھی، تو ان استادوں نے بہت اچھی پڑھائی، لیکن مشکل تھی، میں پوری توجہ نہیں کی، میری نالائقی تھی۔ تو میں پنڈی گیپ بازار میں جا رہا تھا، تو آگے استاد عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ملوالی والے تقریباً 20-25 کلو گاجرے سر پہ اٹھائے ہوئے برائے طلباء لے کے جا رہے تھے ملوالی میں۔ وہ اتنے درویش استاذ تھے۔ تو بازار میں جب وہ ملے، میں نے ان سے کریمہ نام حق پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا مجھے دے دو گاجرے، تو انہوں نے مجھے نہیں دی کہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی سراجی، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ سراجی میں ماہر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پدری بہنوں کے احوال پوچھے، لیکن میں نہ بتا سکا، یعنی فیل ہوا، ایسا فیل کہ بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے میرے بڑے بھائی قاری صاحب الرحمان صاحب جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ حبیب الرحمان کو سراجی کوئی نہیں آتی، صرف نام یاد ہے سراجی کا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ استاذوں کے پاس پڑھوں گا۔ پھر جب میں نے پڑھی، 1.25 سال میں 1 دن پڑھتا تھا، 15 دن نہیں پڑھتا تھا، یاد کرتا رہتا تھا۔ تو آخر استاذوں کے یہ الفاظ تھے امانت دیانت سے کہ بھائی مجھ پہ موت آ گئی تو حبیب الرحمان کے پاس پڑھنا۔ تو لڑکوں نے کہا جی اس پہ موت آ گئی جلدی، تو انہوں نے فرمایا مولانا مشتاق کے صاحب کے پاس پڑھ لینا۔ انہوں نے پوری زندگی میں ایک میرا اور بعد میں ایک اور شاگرد کا نام لیا۔ استاد بھی فوت ہو گئے، وہ استادوں کے شاگرد بھی۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اس وجہ سے پھر اللہ نے مجھے علم میراث میں جو ہے عزت عطا فرمائی ہے، جس کے میں قابل نہیں۔ پھر سارے بچے اور شاگردوں کو بھی میں نے یہ پڑھائی ہے۔ سر جی آپ نے بہت سارے استادوں سے تعلیم حاصل کی ہوگی، آپ سب سے زیادہ کس استاد سے متاثر ہیں؟ میں جی سب سے زیادہ متاثر ہوں فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ، اور ان سے پہلے یا انہی جتنے استاد قاری سلطان محمد مدظ العالی پنڈی گیپ والے، ان کے پاس میں نے 4 سال پڑھی ہے، جن کے بارے میں کہتا ہوں لولا علماء تدینا ولا علمنا ولا علمنا۔ اسی طرح استاد عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ملوالی والے، جن سے میں نے سراجی پڑھی، اور ایک قاری شیر محمد رحمہ اللہ گزرے، مولانا عثمان صاحب کے والد صاحب، ایک مولانا محمد رفیق شیخ الحدیث تھے تلنگانہ میں، پھر ہجرے میں بھی رہے، پہلے ہجرے میں رہے،
تو میں اپنے تمام اساتذہ سے متاثر ہوں، تھوڑا پڑھا ہے یا زیادہ، کیونکہ ہر ایک کی خوشبو میں نے اٹھائی ہے، تو میں ہر ایک کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں ہر ایک کا خادم، غلام، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے استاذوں کے احسانوں کا بدلہ میری نسلیں بھی نہیں دے سکتی، اور میں اپنے تمام اساتذہ کی اولاد کو بھی وہ مقام دیتا ہوں جو استاذوں کا ہے، اور اس کی میں نے بڑی برکات دیکھی ہے۔ سر یہ آپ اپنے بھی 2-4 شاگردوں کے نام بتائیں جن سے آپ مطمئن ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی، ان میں سے جی ایک استاد مولانا جمیل بٹ صاحب ہیں، جنہوں نے ناویر سے لے کے موقوف تک میرے پاس پڑھا ہے۔ مجھے ان کی علمیت پہ اور سب سے بڑی بات ہے تقوی پہ بہت اعتماد ہے، جو میرے ساتھ عرصہ دراز سے یہاں پڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح مولانا محمد عثمان صاحب ہیں، عرصہ دراز سے پڑھا رہے ہیں، اور پھر عطا الرحمان صاحب، ذل الرحمان، انعام الرحمان، ان پہ مجھے اعتماد ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب، عبدالغفار اور محمد عمران یہاں پڑھا رہے ہیں، اور اس سے باہر جو ہے اشاعت القرآن مدرسے کا نام ہے حضروں میں، تو وہاں مولانا فضل دار صاحب ہیں جن پہ مجھے ناز ہے، علم میراث انہوں نے اور موقوف میرے پاس کیا ہے، اور دینے میں قاری مولانا محمد ابراہیم صاحب ہے جن کی خطابت اور تدریس پہ مجھے ناز ہے، اور مولانا ظہیر الدین بابر صاحب حافظہ اللہ، وہ میرے بڑے چہیتے شاگرد ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں، ان پہ بھی مجھے ناز ہے، اور مولانا مطیع اللہ راشد نے میرے پاس نہیں پڑھا لیکن مدرسے میں کچھ عرصہ حفظ کیا ہے، تو نسبت چونکہ مدرسے کے ساتھ ہے تو ہمیں اس وجہ سے ان پہ بھی ناز ہے اور دعائیں۔ ماشاءاللہ سر، یہ تو آپ کے شاگرد ہیں جو تدریس وغیرہ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور کیا ایسے بھی کچھ شاگرد ہیں جو اس فیلڈ میں نہ ہوں لیکن وہ دین کا کام بہت اچھا کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال میں جی اس طرح کوئی نہیں، کوئی کسی نہ کسی درجے میں سارے لگے ہوئے ہیں، اس وقت تک مجھے یاد نہیں کوئی پھر بھی قرآن مجید پڑھا رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے، چلو ٹیویشن پڑھا کے لگا ہوا ہے جہاں تک میرے معلومات۔ ماشاءاللہ سر جی، آپ یہ بتائیے کہ گجرانوالہ میں کچھ وبا ایسی بنی ہوئی ہے کہ پیچھے کچھ معاملات بھی ہوئے، مناظر وغیرہ بھی ہوئے، کہ کیا آپ سے پر جادو ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے جی کہ حضور علیہ السلام پہ جادو ہوا، اس کا اثر آپ پہ ہوا، نہ آپ کے عقل مبارک پہ، نہ آپ کے دماغ مبارک پہ، نہ ذہن پہ، نہ دل پہ، وہ صرف ایک جسمانی طور پہ اس کا اثر تھا کہ آپ کو دنیاوی باتیں کچھ بھول جاتی تھی۔ اللہ نے یہ علاج جب نازل کیا معوذتین والا تو آپ اس سے صحت یاب ہو گئے، تو اس کا انکار کرنا تو تواتر کا انکار کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، جادو کا اثر بھی دنیاوی طور پہ رونما ہوا، وہ ایک مرض تھی من الامراض، تو اس کا جو انکار کرنا ہے کھینچ تان کے، میں تو اسے بہت غلط اقدام سمجھتا ہوں، اور اس میں ہشام راوی کو لے کے پھر اس سارے قصے کو غلط کہنا یہ بہت بڑا بہتان بھی ہے۔ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، کسی کے بارے میں بری تدبیر سوچنا اس کا وبال اپنے اوپر آتا ہے۔ تو اس دن مناظرہ سن کے، مولانا مطیع اللہ راشد کا بیان سن کے، پہلے بھی آخر مطالعہ ہے، اساتذہ سے پڑھا ہے، میرا اور یقین پختہ ہو گیا کہ نہیں، یہ ساری باتیں جو ہمارے اکابرین کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قاضی شمس الدین جیسا محقق اور مدقق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حضرت شیخ والا کی طرح مفسر قرآن ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اور بڑے شاہ جی عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیسا محقق، مدبر اور اللہ کا سچا ولی بلکہ قطب ابدال، جن کی تحقیق میں بھی تقویٰ رکھتا تھا، ہمیں ان کی تحقیق پہ یقین ہے۔ سر یہ بھی تھوڑی سی بات ہے گجرانوالہ میں جو ہے نا وہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کوئی کال وغیرہ کی تھی بعد مولیا یا فروخی صاحب کو، اس کی تھوڑی سی حقائق بتائیں۔ جی بالکل، وہ جی میں نے کال کی تھی، اور میرے یہ لفظ تھے کہ حضرت میں نے آپ کا مناظرہ سنا ہے، آپ انشاءاللہ بڑے اچھے مناظر بنیں گے، لیکن یہ محنت اور یہ کوشش
آپ جو ہے نا مبذول کریں بریلوی، شیعہ، حیاتی حضرات اور مرزائی، ادھر مبذول کریں، اس سائڈ پہ نہ ہے، یہ میں نے کہا کی۔ پھر انہوں نے اپنی کوئی تعریف کرنی چاہی تو میں نے ان کو آگے کہا کہ اس موضوع پہ بات یا میں آؤں گا یا آپ کو بلاؤں گا، بعد میں کریں گے، لیکن آپ اپنی یہ مناظر والی توجہ ان فرقوں کی طرف مبذول کریں۔ میں نے کوئی تائید نہیں، کوئی ان کی تعریف نہیں، اور وہ بھی یہ میں نہ کرتا صرف اس لیے کہ ان کا اور میرا تھوڑا سا رابطہ ہو جائے اور ان کو پھر میں بٹھا کے شفقت سے ان کی اصلاح کا یہ رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے بالکل کیا تھا۔ جی ماشاء اللہ۔ سر جی آخر میں آپ جو آپ کے شاگرد ہیں یا علماء کرام ہیں، طلباء کرام ہیں، آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے چینل کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے جی کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ اصلی اہل سنت والجماعت ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ میں اپنی اولاد شاگردوں کو کہا کرتا ہوں اگر اس کو چھوڑو گے قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ حالانکہ میرے کئی اساتذہ وہ اشاعت التوحید کے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ مزاج نہیں تھا جس طرح کہ آج حیاتی علماء کا مزاج ہے اشاعت کے بارے میں، کیونکہ میرے ایک استاد مولانا نور محمد فاضل دیوبند نور اللہ مرکزہ، ان سے میں نے حماسے کی کوئی بات پوچھی تو وہ حیاتی تھے، فرمانے لگے مجھے قاضی شمس الدین بنایا ہوا ہے رحمہ اللہ کہ جو پوچھو گے میں اسی وقت بتا دوں گا۔ دوسرا انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ عنایت اللہ شاہ بخاری ادھر آیا ہے رحمہ اللہ، جٹوں کو بھی صدرہ اور شمس بازگاہ کی باتیں سمجھا گیا ہے، تو انہوں نے تعریف کی تھی ان کی۔ تو میں یہ پیغام دوں گا کہ اکابرین کی عزت، احترام، چھوٹوں پہ شفقت، اپنا مشن توحید و سنت والا یہ ڈٹ کے، اور قرآن نے مجید کا بہت بڑا اہم مسئلہ عدم سماع، ڈٹ کے بیان کرو، اخلاص رکھو، اور حرام تو حرام، حرام کا لقمہ اور شیبہ والی چیز بھی نہ کھاؤ، اور اپنے مشن میں پکے رہو، اللہ دنیا بھی دے دے گا اور دین بھی دے گا، اور انشاءاللہ اولاد بھی صحیح ہوگی۔ اخلاص اخلاص اخلاص، جتنا ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، پڑھو پڑھاؤ اور اس پہ عمل کرو۔ نماز کی پابندی اور خاص کر جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی، نظروں کی حفاظت اور جھوٹ مذاق میں بھی نہ ہو، یہ میں دعوت دوں گا کہ اس پہ عمل ہوگا تو بڑی سکون والی زندگی ہوگی، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کا انشاءاللہ مصداق بن جائے انشاءاللہ۔ جی یہ تھے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب فاروقی۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔